بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 فروری 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب سب سے بڑی عسکری قوت کے اعتبار سے سعودی عرب خلیجی ممالک میں سر فہرست، جبکہ عالمی اعتبار سے 25ویں نمبر پر ہے۔ عرب نیوز ویب سائٹ نے CNN میں شائع ہونے والے گلوبل فائر پاور کی رینکنگ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ عرب ممالک میں سب سے بڑی عسکری قوت کا حامل سعودی عرب ہے، جبکہ قطر کا رینکنگ میں درجہ سب سے کم ہے۔ سعودی مسلح افواج میں 2,30,000 سپاہی شامل ہیں، جبکہ 848 مختلف قسم کے لڑاکا طیارے فضائی عسکری بیڑے کا حصہ ہیں۔ سعودی عرب کے پاس 1,062 ٹینک، 12,000 بختر بند اور دیگر ہیوی گاڑیاں ہیں۔ سروے کے مطابق عرب ریاستوں میں عسکری قوت کے اعتبار سے دوسرا نمبر متحدہ عرب امارات کا ہے۔ اس کی مسلح افواج کی تعداد 64,000 ہے، جبکہ ابوظہبی کے فضائی بیڑے میں 540 لڑاکا طیارے، 510 ٹینک، جبکہ 5,900 عسکری ہیوی گاڑیاں اور بختر بند شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر عمان ہے، جس کی فوجیوں کی تعداد 42,500 ہے۔ عالمی سطح پر عمان کا نمبر 82 ہے۔ عمان کے پاس 175 عسکری طیارے اور 117 ٹینک، جبکہ دیگر عسکری گاڑیوں کی تعداد 730 ہے۔ خلیجی ریاستوں میں کویت چوتھے اور عالمی سطح پر 84 نمبر پر موجود ہے۔ کویتی مسلح افواج کی تعداد 39,500 ہے، جبکہ کویتی فضائیہ میں 85 طیارے ہیں۔ زمینی قوت کے اعتبار سے کویتی افواج کے ٹینکوں کی تعداد 567 اور دیگر عسکری گاڑیوں کی تعداد 700 ہے۔ سروے کے مطابق 5ویں نمبر پر بحرین ہے، جس کی مسلح فوج 8,200 سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ منامہ کے پاس 107 لڑاکا طیارے اور 180 ٹینکوں کے علاوہ 700 مختلف نوعیت کی عسکری گاڑیاں ہیں۔ قطر سب سے آخری درجے پر ہے، جبکہ عالمی سطح پر دوحہ 106 نمبر پر ہے۔ قطر کے فوجیوں کی تعداد 12,000 ہے، جبکہ فضائی بیڑے میں 100 لڑاکا طیارے شامل ہیں۔ 10 لاکھ ریال مہر کے بغیر شادی نہیں کروں گی۔ سوشل میڈیا سٹار بدور البراہیم کے نکاح کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ 10 لاکھ ریال مہر مقرر کیا گیا۔ بدور البراہیم نے اپنے خوابوں کے شہزادے کا تعارف چاہنے والوں سے شیئر نہیں کیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق بدور البراہیم مطلقہ اور 2 بچوں کی ماں ہیں۔ سنیپ چیٹ پر نکاح نامے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، میرا نکاح ہو گیا ہے، اللہ اسے ہماری خوشیوں کا باعث بنائے۔ بدور البراہیم نے اپنے طور پر نئے خاوند کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تاہم سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ پر نکاح نامے کی تصویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 لاکھ ریال مہر مقرر ہے۔ نکاح نامے میں درج شوہر کا نام چھپایا ہوا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ شوہر سعودی ہے یا کوئی غیر ملکی۔ شوہر غیر ملکی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بدور البراہیم کے چاہنے والے بہت سارے عرب ممالک میں بھی ہیں۔ اس وقت وہ سوشل میڈیا کی مقبول ترین شخصیت ہے۔ 10 لاکھ ریال مہر پر صارفین کے ذہنوں میں 2019 کے دوران بدور البراہیم کے جاری کردہ اس ویڈیو کلپ کی یاد تازہ ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا، جب تک مجھے 10 لاکھ ریال مہر دینے والا منگیتر نہیں ملے گا تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ 2019 کے دوران بدور کے سگے بھائی نے 10 لاکھ ریال مہر کی شرط پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ تو کسی قیمت پر کسی بھی لڑکی کو اتنی بھاری رقم مہر کے طور پر نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی ہونے والی دلہن سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم مجھے 10 لاکھ ریال مہر کے طور پر دو تو تمہارا ممنون ہوں گا۔ گاڑی میں بچوں کی مخصوص سیٹ لازمی۔ ٹریفک پولیس نے کم عمر بچوں کو گاڑی میں مخصوص کرسی کے بغیر بٹھانے والے ڈرائیور حضرات کو وارننگ دی ہے کہ اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو چالان کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس ترجمان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں ہدایت کی کہ کم عمر بچوں کو تنہا گاڑی میں بغیر مخصوص کرسی کے سوار نہ کیا جائے۔ کم عمر بچوں کے لیے مخصوص کرسی کا استعمال لازمی ہے۔ ادارے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایسے ڈرائیورز جو مذکورہ کرسی استعمال نہیں کریں گے، ان پر 300 ریال سے لے کر 500 ریال چالان کیا جا سکتا ہے۔ چالان کا تعین پولیس اہلکار خلاف ورزی کی نوعیت کے مطابق کریں گے۔ بچوں کو مخصوص کرسی میں بٹھانے کا یہ قانون پرانا ہے، مگر اب اس قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بچے کو گاڑی کی اگلی سیٹ پر بغیر کرسی کے بٹھانا سنگین نوعیت کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے، کیونکہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر تنہا چھوٹے بچے کو سوار کرانا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں بچوں کو سوار کرانے کے لیے مخصوص کرسی میں حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ عادل الجبیر سے امریکی سفیر کی ملاقات۔
وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور رکن سعودی کابینہ عادل الجبیل سے مملکت میں متعین امریکی سفیر جان ابی زید نے ملاقات کی۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور سمیت عالمی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے سعودی عرب میں متعین امریکی سفیر کو اپنے دفتر میں خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں خطے کی تبدیل ہونے والی صورتحال اور عالمی مسائل کے علاوہ باہمی مشترکہ مفادات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرمانے پر دکاندار شکایت کر سکتا ہے۔ جدہ شہر میں بلدیاتی امور کی نجی اداروں کے ذریعے نگرانی کا کام اتوار سے شروع ہو جائے گا۔ جدہ میونسپلٹی نے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی کمپنی علم کے تعاون سے یہ منصوبہ شروع کیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق نجی ادارے کے انسپیکٹرز دکانوں کا معائنہ کر کے خلاف ورزیوں کا ریکارڈ بلدیہ کو مہیا کریں گے۔ یہ افسران کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں دکاندار پر اپنے طور پر نہ تو کوئی جرمانہ عائد کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی کارروائی کریں گے۔ جدہ میونسپلٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اب انسپیکٹرز کے اختیارات خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کی بجائے خلاف ورزیوں کا ریکارڈ محفوظ کرنے میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ انسپیکٹرز دکانوں میں موجود خلاف ورزیوں کی تصاویر لیں گے اور اپلیکیشن کے ذریعے خصوصی کمیٹی کے ارکان اپنے طور پر تصاویر کا تجزیہ کر کے فیصلہ کریں گے کہ تصویر کے ذریعے نمائش کی جانے والی خلاف ورزی ہے بھی یا نہیں۔ رائے نے یہ بھی بتایا کہ انسپیکٹرز کا کام اب دفتر میں نہیں ہوگا بلکہ وہ بازاروں کا چکر لگائیں گے اور ان کے پاس دکانوں کی ایک فہرست ہوگی جہاں جا کر وہ خلاف ورزیوں والے امور کی تصاویر لے کر کمیٹی کو بھیجیں گے۔ افسران کو کسی ایک علاقے کی دکانوں پر بار بار جانے کی اجازت نہیں ہوگی تاکہ دکانداروں اور ان کے درمیان نجی تعلقات پیدا نہ ہو جائیں۔ ذرائع نے توجہ دلائی کہ اگر کمیٹی نے کسی دکاندار کو جرمانے کا نوٹس بھیجا تو دکاندار کو اس پر شکایت کا حق حاصل ہوگا۔ دکاندار نے اپنی شکایت درج نہ کرائی تو ایسی صورت میں جرمانہ نافذ ہو جائے گا۔ شکایت کی صورت میں اعلیٰ حکام فیصلہ کریں گے۔ عربیہ نیٹ کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹرز کی تنخواہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ ان کی میڈیکل انشورنس بھی ہوگی۔ ہر انسپیکٹر کو اپنی ڈیوٹی کے لیے گاڑی دی جائے گی۔ اگر کسی انسپیکٹر نے ایک سے زیادہ بار غلطیاں کی تو اسے ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی انسپیکٹر سے غلطیاں ہوئیں تو اسے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیا طریقہ کار اتوار کو باقاعدہ جدہ جدیدہ اور ذہبان سے شروع کیا جائے گا، پھر رفتہ رفتہ جدہ کی 9 بلدیاتی کونسلوں تک اس کا دائرہ کار پھیلا دیا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں صفائی امور کی نگرانی کے لیے اس طرح کے انسپیکٹرز تعینات کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں چھیڑ خانی کی سزا کیا ہے؟ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے خبردار کیا کہ چھیڑ خانی کی سزا 3 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ ہے۔ المدینہ اخبار کے مطابق پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا جو شخص بھی چھیڑ خانی کرتے ہوئے پایا جائے گا اسے انسداد چھیڑ خانی قانون کے تحت 3 سال تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی یا دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ پبلک پراسیکیوشن کے اعلامیے کے مطابق چھیڑ خانی میں بد کلامی کسی بھی طریقے سے زیادتی کے ارتکاب کا اشارہ شامل ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی کی آبرو کو نقصان پہنچانے والی کوئی بات کہے گا یا کوئی غیر اخلاقی بات کہے گا یا کرے گا تو ایسا کرنے اور کہنے پر چھیڑ خانی کی سزا دی جائے گی۔ شوہر کو قتل کرنے والی خاتون کا سر قلم۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں شوہر کو قتل کرنے والی یمنی خاتون کا سر قلم کر دیا گیا۔ قاتلہ نے اپنے سعودی شوہر کو چاقو کے کئی وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جدہ میں مقیم سعودی شہری احمد بن عمر بافرد کو اس کی یمنی بیوی نے غصے میں چاقو کے کئی وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر کے ابتدائی تحقیقات کے بعد مقدمہ فوجداری عدالت میں بھیج دیا، جہاں تمام شواہد اور اقبال جرم کے بعد عدالت نے قاتلہ کو موت کی سزا سنا دی۔ اپیل کورٹ نے بھی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا جس پر اعلیٰ عدالت میں اپیل کی گئی، جہاں سے مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد شواہد اور جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ عدالت نے قصاص کا سابقہ فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے سزائے موت کے حکم کی توثیق کی اور وزارت داخلہ کو فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب میں اسلامی شرعی قوانین مکمل طور پر رائج ہیں، جس کے تحت مجرموں کو سزا دینے اور انصاف کے تقاضوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں قانون شکنی کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں۔ امن عامہ اور قوانین کے خلاف عمل کرنے والوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ غیر اخلاقی لباس پہننے پر سینکڑوں گرفتار۔ محکمہ امن عامہ نے اعلان کیا کہ الجوف میں غیر اخلاقی لباس پہن کر
पब्लिक मकामात पर घूमने वाले 593 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी पोस्ट में बताया कि सऊदी काबीना ने समाजी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्स के इदारों के हवाले कर दिया है। इस तनाजुर में सिक्योरिटी एहलकार समाजी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल गश्त कर रहे हैं। गश्त के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने 593 अफराद गिरफ्तार किए हैं। महकमा अमन ने तवज्जो दिलाई कि गिरफ्तार शुदगान को मुकर्रर सज़ाओं के नफाज के लिए मुतल्लिका इदारों की तहवील में दे दिया गया। अमन का कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो आबादी के अंदर ऊंची आवाज़ से म्यूज़िक सुन रहे थे। इनमें से बाज़ पब्लिक मकामात की दीवारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर नाजेबा जुमले लिखते हुए पकड़े गए। अमन का मजीद कहना था कि ज़्यादातर गैर अखलाकी लिबास पहनकर घूमते हुए पाए गए। अमन की जानब से मजीद बताया गया कि इनमें से बाज़ की गिरफ्तारी इस वजह से की गई कि वो बूढ़ों और माजूरों के लिए पार्क्स और मुख्तलिफ मकामात पर मखसूस जगहों पर बैठे हुए थे। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में माजूरों और बूढ़ों के लिए मखसूस सीटों पर बराजमान थे। इस वजह से उन लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमजे स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।